السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اعتکاف تین ہے۔ واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ اعتکاف اور نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف صرف ایک ہے اور وہ ہے منت کا اعتکاف۔ کسی شخص نے یہ منت مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے گا تو وہ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، ہفتے کا، مہینے کا اعتکاف کرے گا۔ پھر وہ کام ہو گیا اللہ کے فضل سے، تو جیسی منت مانی ہے ایسا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اور روزہ رکھ کر اعتکاف کرنا ہے، اگرچہ روزے کی منت نہ مانی ہو، اگرچہ روزے کی منت نہ مانی ہو۔ یہ صحیح لگا ہے ہی نہیں؟ ہاں، اور ابھی آگے کرو بس۔ چاہے روزے کی منت نہ مانی گئی ہو، روزہ ضروری ہے، نفل روزہ ضروری ہے، اور نفل روزہ رکھ کر وہ جتنے دن کا اعتکاف کی منت مانی ہے وہ اعتکاف کریں گے۔ اور اگر وہ منت اعتکاف رمضان میں کرے تو پھر رمضان کا روزہ، رمضان کا جو فرض روزہ ہے یہ اس روزے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں اعتکاف منت کا کرے گا تو نفل روزہ ضروری ہے، نفل روزہ رکھ کر وہ اعتکاف کرنا ہوگا۔ اس میں ایک باریک مسئلہ ہے۔ اس نے یہ منت مانی کہ وہ فلاں کام ہو گیا تو 3 دن کا اعتکاف کرے گا۔ کیا اس مسجد کا کیا نام؟ مالکم کی مسجد؟ یہ اعتکاف اس نے منت مانی کہ اگر اس کا یہ کام ہو گیا تو وہ 3 دن کا اعتکاف کرے گا مارکم کی مسجد میں۔ تو یہ مارکم کی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں، دنیا میں کسی بھی مسجد میں کرے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ یہ کہا کہ اگر اس کا فلاں کام ہو گیا تو وہ فلاں محلے کے، فلاں شہر کے غریبوں کو اتنا پیسے دے گا یا کھانا کھلائے گا یا فلاں مدرسے کے بچوں کو مٹھائی بانٹے گا، یہ فلاں فلاں کی سب قیدیں ختم۔ جب وہ کام ہو جائے تو اتنا مال یا وہ کھانا غریبوں کو کھلانا ہے، کسی بھی مکتب کے بچوں کو کھلانا ہے۔ یہ جو فلاں کی قید لگائی تھی وہ کوئی ضروری نہیں۔ اسی طریقے پر یہ کہ فلاں مسجد میں، یہ فلاں مسجد نہیں، کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی مسجد میں آپ وہ اعتکاف کرے گا۔ بہرحال یہ تو واجب اعتکاف ہے، اور اس واجب اعتکاف کی نوبت بہت کم آتی ہے۔ کوئی اعتکاف کی منت مانتا ہی نہیں۔ مجھے تو آج تک کوئی آدمی ایسا ملا نہیں کہ جس نے اعتکاف کی منت مانی ہو۔ نماز کی تو مانتے ہیں کہ کام ہو گیا تو اتنی نفلیں پڑھیں گے، روزے کی بھی مانتے ہیں، خیرات کی بھی مانتے ہیں، لیکن اعتکاف کی کوئی منت مانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ میرے خیال سے لوگ اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ جیسے نماز کی منت مانتے ہیں، روزے کی مانتے ہیں، عمرے کی مانتے ہیں، حج کی مانتے ہیں، کیوں اعتکاف کی کیوں نہیں مانتے ہوئے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسے کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے ابھی رمضان کا آخری عشرہ آئے گا تو بہت سی جگہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آدمی ہائر کرنا پڑتا ہے
تاکہ سارے محلے والے گنہگار نہ ہوں۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ 5-10 بیٹھنے والے ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ تمہارے مسجدیں ہی کہاں۔ اب وہاں سے چلے تھے تھورن کلیب سے، اب یہ مسجد نظر آئی 50 کلومیٹر کے بعد، مسجدیں ہیں کہاں تمہارے پاس؟ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ 5-10 بیٹھنے والے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسجدیں ہیں، میرے گھر سے 3 مسجدیں 1 منٹ کے ڈسٹینس پر ہیں، واکنگ ڈسٹینس، 1 منٹ میں قلم رکھ کر دیتا ہوں، 1 منٹ جب تکبیر میں باقی ہوتا ہے اور اٹھتا ہوں تو اس مسجد میں پہنچوں گا یا اس میں پہنچوں گا یا اس میں پہنچوں گا۔ 3 مسجدیں یکساں ڈسٹینس پر ہیں اور وہ 1 منٹ واکنگ ہے۔ اور صرف دیوبند میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، سٹی نہیں ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، 500 مسجدیں۔ تو ایسی جگہوں میں جہاں ایک محلے میں 3 مسجدیں ہیں، اعتکاف میں بٹھانے کے لیے ہائر کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ وہ جو دہاڑی پر مزدوری کرتے ہیں، روز کی کمائی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، متولی کہتا ہے کہ بھئی تجھے کتنا ملتا ہے؟ کہ میں 125 روپے کا۔ ارے بیٹھ جا، تجھے 1000 روپے دے دیں گے، یا 10 دن کے 1000 روپے دے دیں گے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں کماؤں گا اور محنت کروں گا تو اتنا کماؤں گا، گھر چلے گا، وہ گھر چلانا اسے، اگر وہ نہیں کمائے گا تو کہاں سے گھر چلائے گا؟ تو بیٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ہائر نہیں کرتے، روزہ رکھنے کے لیے ہائر نہیں کرتے، حج اور عمرہ کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ اس اعتکاف کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اگر اسے واقعی حقیقی معنی میں عبادت سمجھتے تو یہ دشواری پیش نہ آتی۔ جیسے کتنی بھی 500 مسجدیں دیوبند ہیں، مگر ہر مسجد میں نمازی ملتے ہیں۔ جب ہر مسجد میں نمازی ہیں تو اعتکاف کرنے والے کیوں نہیں ملتے؟ یہ سوچنے کی ایک بات ہے کہ لوگ اس عمل کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے تو اگر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے دروازے پر جا پڑنا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر گھٹنے ٹیک کر کے پڑ جانا ہے، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے تو الحمدللہ سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ جب آپ عبادت کا تصور کی بھی عبادت ہے تو لوگ اس کی منت مانیں گے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا۔ جیسے روزے کی، نماز کی منتیں مانتے، اس کی بھی منتیں مانیں گے، لیکن عبادت سمجھے جبھی تو منت مانے۔ بہرحال ایک اعتکاف تو یہ واجب اعتکاف ہے، جب کام ہو گیا منت کے مطابق تو اس اعتکاف جو اس نے منت مانی اس طرح سے اعتکاف کرنا واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، وہ آپ جانتے ہیں، وہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے اور الحمدللہ لوگ کرتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ، اگر مدینہ منورہ میں آخری عشرہ میں ہوتے تھے تو پابندی کے ساتھ حضور آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ جیسے ظہر کی شروع کی 4 سنتیں، آخر کی 2 سنتیں حضور پابندی سے پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی اعتکاف بھی کرتے تھے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہو۔ یہ پورے 10 دن، یا اگر چاند 29 کا ہو جائے تو پورے 9 دن اگر اعتکاف کیا جائے گا تو یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس میں 3 دن ہیں، ویکینڈ کے 3 دن ہیں، وہ جمعہ کو آ گیا، جمعرات کو آ گیا، جمعہ شنیچر اتوار 3 دن آخری عشرے میں 3 دن اعتکاف میں بیٹھا، یہ نفل اعتکاف ہے۔ سنت مؤکدہ تو 10 دن کا ہوگا تب ہوگا، اور اگر اس سے 10 سے کم جتنا اس کو موقع اور فرصت ہے اتنا آ کر بیٹھ گیا
یہ نفل اعتکاف وہ تیسری قسم. اور نفل اعتکاف پورے سال ہو سکتا ہے اور رمضان پورے رمضان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. مسجد میں داخل ہوا، ادھر دروازہ ہے ادھر جانا ہے، داخل ہوتے ہی اس نے اعتکاف کی نیت کی اور جب دروازے سے نکلا تو وہ اعتکاف خود بخود اینڈ. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. مسجد کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے نکل رہا ہو تو اتنی دیر اگر وہ نیت کر لے تو اتنی دیر میں بھی اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد میں ظہر عصر مغرب پڑھنے آیا، مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے نکل جائے گا تو یہ اعتکاف پورا. وہ کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. کوئی مسئلہ جانتا ہوگا، واقف ہوگا تو کوئی بندہ کرتا بھی ہوگا. بعض مسجدوں میں یہ بورڈ بھی لگا رکھے ہیں نویت الاعتکاف، ورنہ عام طور پر نہیں جانتے، نہیں کرتے یہ نیتیں. کیوں؟ اعتکاف کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے. اعتکاف کو اگر عبادت سمجھے تو ہر مسجد کی حاضری میں اندر قدم رکھتے ہی کہے گا نویت الاعتکاف. دل میں کہہ لیا اس نے، یا دل میں اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب اعتکاف کا ثواب شروع ہو گیا. کتنی دیر؟ کوئی دیر ویر نہیں، جب تک رہے گا نویت الاعتکاف. مسجد سے باہر نکل گیا اعتکاف ختم. بس چاہیے یہ کہ ہر نمازی مسجد میں قدم رکھتے ہی فوراً اعتکاف کی نیت کرے، مگر لوگ نہیں کرتے ہیں. اس کو میں بتا رہا ہوں کہ لوگ اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے. اسی طریقے پر ہماری تمام مسجدیں 20 دن تک خالی ہیں، کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں. اور وہ آخری عشرے میں کیوں کرتے ہیں؟ علماء نے بتایا، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف آخری عشرے میں نہیں کہ سب گنہگار ہوں گے تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ لکھا ہو تو آخری عشرے میں بھی کوئی نہ آتا. حالانکہ میرے بھائیوں، مسجدوں میں تو رمضان کی پہلی تاریخ سے 5-25 معتکفین ہو جانے چاہیے. ہر مسجد میں رمضان شروع ہوا کہ 5-25 معتکفین ہو جانے چاہیے. ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں.